السلام علیکم، میرا نام ہے خالد ظفر۔ میرا یوٹیوب چینل ہے ظفر نامہ، جیسے سفر نامہ ہوتا ہے ایسے ظفر نامہ بھی ہے۔ تو اس میں میں اپنا اللہ بھلا کرے اپنی یادداشتیں سناتا ہوں لوگوں کو، یعنی اپنے ویورز کو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے آج بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی وی کے یا سیٹلائٹ ٹی وی کے، وہ میرے سامنے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے ابتدا میں تو انہیں خود نہیں معلوم تھا آگے چل کے وہ کیا ہوگا، ان کا مستقبل، یا وہ بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، یا غائب ہو جائیں گے، یا فیلڈ میں رہیں گے۔ تو میں ایسے لوگوں کے واقعات بتاتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے میرے سامنے اکثریت آئی تھی، یہ بھی نہیں کہ ایک یا دو، سینکڑوں آئے تھے۔ اور سنگر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی ہیں، اس میں سنگر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ، ایڈیٹر ہیں، کیمرہ مین ہیں، سارے لوگ میرے ادارے سے ہو کر گزرے ہیں۔ کیونکہ ندا اسٹوڈیو میں نے بنایا تھا تو کچھ لوگوں نے میری مدد کی تھی، یعنی پیسے سے نہیں، مطلب کام کے سلسلے میں۔ تو اس میں میں ان سب کا مشکور ہوں۔ اب یہ ہوا کہ جب ندا کھلا تو بہت سارے بچوں کو روزگار مل گیا، یعنی سیکھو بھی اور گھر پیسے بھی دو۔ تو یہ وہ لڑکے تھے جو گلی محلوں میں آوارہ پھرتے ہیں اور کوئی ان کا فیوچر نہیں ہوتا، ایسے ہی لڑکے تھے۔ اس میں سندھی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بہاری بھی تھے، مہاجر بھی تھے، مہاجر مجھے برا لگتا ہے کہنا، اردو اسپیکنگ بھی تھے، اور یہ سب لوگ کام کرتے تھے۔ اور میں نے کوئی بھید بھاؤ رکھا ہی نہیں، کشمیری بھی تھے اور پٹھان بھی تھے، اور سبھی تھے اس زمانے میں۔ تو یہ اسٹوڈیو تو کھلا تھا 81 میں، پہلے آڈیو کا تھا، پھر ویڈیو کا بن گیا 82 میں۔ تو ویڈیو کا کرتے 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 پھر پروفیشنل سیٹ اپ ہو گیا، پھر وہ بڑا فلور بنایا۔ مطلب جو کچھ کمایا تھا نا میں نے بنگلہ نہیں بنایا، میں نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کی جو مطلب شہرت پانے کے بعد آدمی کرتا ہے۔ مہنگی پرفیوم خرید لی، گھر کے لیے فرنیچر لے لیا، صوفہ سیٹ۔ ارے میرے گھر میں پتہ نہیں کب تک صوفہ ہی نہیں تھا، تو بعد میں صوفے خریدے ہم نے۔ 2 کمروں کا تو مکان تھا، تو ایک بیڈ روم تھا، دوسرے میں بیٹھک بنائی ہوئی تھی ہم نے۔ ہم تخت نشین ہیں، فرش نشین ہیں، تو گزارا کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اچھا میں یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں، اس کی کوئی نہ کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا۔ لاجک یہ ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں، یعنی آپ کی آمدنی، بھلے میری اس وقت لاکھوں میں آمدنی ہو گئی لیکن میں نے نہیں خریدا۔ اب یہ کہہ لو میری کمزوری کہہ لو، غریبانہ فطرت کہہ لو، اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اخراجات ہمیشہ آمدنی سے کم ہونے چاہیے۔ اور آپ اپنا اگر پیڈسٹل لیول، اپنا اسٹینڈرڈ بڑھا لیتے ہو نا، گھر کا، بچوں کا، تعلیم کا، تو پھر بیٹا اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ ہاتھی کے دانت باہر نکل آئے نا، پھر اندر نہیں ہوتے، کیونکہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے، کھانے کے اور۔ آپ نے خرچہ بڑھا لیا، 1.5 لاکھ روپے مہینہ کر دیا، سارا نوکری سے نکالے گئے، اب کیا کریں؟ 1.5 لاکھ سے نیچے تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے تو اپنے اخراجات 1.5 لاکھ پہ سیٹ کیے ہیں نا۔ اپنا دودھ ہے، گھی ہے، دہی ہے، صابن ہے، مہنگے مہنگے شیمپو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، یار گھر میں 1000 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے رہے سستے دور میں، 90 کے 80 کے دور میں۔ معاف کیجیے گا۔ تو بعد میں ان بچوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ اتنا کیسے گزارا کریں گے۔ اچھا چینل والوں نے، چونکہ ان کی مجبوری تھی، تو ان بچوں کو، یعنی جو میرے یہاں 20,000 15,000 پہ تھا نا، اس کو 30 40 50 پہ انہوں نے رکھ لیا۔ وہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا، 6 مہینے بعد وہ 1 لاکھ روپے کا ہو گیا، 1 سال کے بعد وہ 1.5 لاکھ کا ہو گیا۔ وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے پتا تھا، اس نے تو اپنے اخراجات بڑھا لیے، چھوٹے سے بڑے مکان میں آ گیا، اچھے کپڑے پہننے لگا، گاڑی بھی لے لی۔ اب گاڑی لی ہے تو بھائی پیٹرول بھی چاہیے، مکینک بھی چاہیے،
گاڑی کی ویئر ٹیئر ہے، سب کچھ ہی ہے یار، ایسا کوئی آسان ہے؟ اور یہ چینلز نے بڑی زیادتی کی، اور پھر اکٹھا 100 150 200 300 لوگوں کو نکالا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت آ گئے تھے اپنے لالچ میں اور چھوڑ کے گئے۔ مجھے بھی بہت نقصان پہنچا ان لڑکوں کی وجہ سے، کیونکہ میں انہیں نوکر سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ میرے شاگرد تھے سب، تو وہ کام کرتے تھے۔ جس نے کبھی VCR نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں کبھی TV نہیں تھا، وہ یہاں آ کے پروفیشنل ایڈیٹر بن گئے۔ تو اسی طرح کیمرہ کے لوگ ہیں۔ آج سب سے بڑا کیمرہ مین پاکستان میں ہے سلمان رزاق، فلمیں بناتا ہے وہ، 1-1.5 لاکھ روپے پر ڈے اس کا ویجز ہے، دو اس کو۔ تو اب یہ میرے شاگرد ہے، ان سے میں نے کبھی کوئی کام بھی نہیں لیا، نہ انہوں نے کبھی فون کر کے پوچھا کہ خالد بھائی استاد کسی چیز کی کوئی کام کی، نہیں، آپ اپنا کرو، کماؤ کھاؤ۔ تو ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے بھی دعائیں دی ہوئی ہیں، استاد کی دعائیں تو لگتی ہیں جیسے باپ کی دعائیں لگتی ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے برا نہیں سوچا۔ ہاں غائب ہو گئے، منظر سے ہٹ گئے، کوئی رابطے میں نہیں ہے، تو یہ ایک شکایت ہے میری جائز، اور میں نے کبھی کسی سے کوئی کام لیا بھی نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، میں نے کہا یہ بتا دوں۔ تو آج کا قصہ یہ ہے، اس میں تھوڑے آؤٹ ڈور کے میں کلپس بھی لگاؤں گا۔ اب تو میں گھر آ گیا ہوں، تو گھر آ کے میں نے کہا یار یہ بھی تھوڑا سا فرض نبھا لوں، کلوزنگ کر لوں میں اس ویڈیو کی۔ تو یہ کلوزنگ ہے میری، اور میں باہر گیا تھا کام سے بیٹے کے ساتھ، تو وہاں مجھے نظر آیا پوریاں، حلوہ، اور وہ چھولے کی اور آلو کی ترکاری، تو میرا دل چاہا کہ میں یہ کھاؤں۔ خیر کام وام کر کے واپس آئے، میں نے بیٹے سے ریکویسٹ کی۔ ہاں یہ بھی بات ہے، جب آپ بزرگ ہو جاتے ہو نا اور بچے جوان ہو جاتے ہیں آپ کے قد کے برابر، تو پھر آپ کو ریکویسٹ کرنی چاہیے، ان کا موڈ ہے نہیں ہے، لے جائیں نہ لے جائیں، تو وہ ان کے ساتھ ان کا اپنا اسٹائل ہے۔ بہرحال ریکویسٹ کی، انہوں نے مان لی، تو گاڑی ایسے کھڑی کر دی کہ جیسے میں جا کے لے لوں۔ میں نے کہا تم کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ خیر میں گیا تو پھر وہ آئے، آپ یہیں کھا لیں؟ میں نے کہا دل تو چاہ رہا ہے گرم گرم کھا لوں، لیکن تم کہہ رہے ہو گھر چلیں تو گھر لے جاتا ہوں میں۔ نہیں آپ کھا لیں بیٹھ کے۔ خیر میں نے پھر وہاں بیٹھ کے ویڈیو بھی بنائی۔ میں نے کہا جب بیٹھا ہوں، نعیم بیگ صاحب نے کہا تھا مجھے یار اپنی یہ بھی ویڈیو ڈال دیا کرے، تو میں نے کہا چلو یار یہ بھی ایک ٹیسٹنگ ہے، ڈال دیتا ہوں۔ تو وہ ویڈیو میں نے بنا لی، تھوڑی کیا اچھی خاصی بنا لی، تو وہ اس میں ناشتہ بھی نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا لائٹ اتنی تھی، سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی، تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا یہاں پر کہ میں کیا ریکارڈ کر رہا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ میں نے ٹکڑوں میں ریکارڈ کر لی، اور پھر ایڈٹ اب کروں گا۔ یہ میں نے کہا یہ انٹرو اس کا بنا دوں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایڈٹ کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ 2-3 گھنٹے تو لگیں گے، لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو۔ اور ایک بات اور ہے یار، تم ایک بات بتاؤ میرے عزیزو، آپ میرے بہت کرم فرما ہو، 4000 کے قریب میرے سبسکرائبر ہیں، دیکھنے آتے ہیں 3-4%، سب نہیں آتے۔ اچھا 4000 آ جائے، 3000 آ جائے، 2000 آ جائے، اب اتنے لوگ آ کے دیکھیں اور پھر آگے شیئر کر دیں، تو اس میں یعنی کتنا میرا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کی جیب سے تو کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا تو وقت بھی نہیں خرچ ہوگا۔ شیئر کر دو یار، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سبسکرائب کرنے میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ سبسکرائب کر دو، شیئر کر دو۔ اچھا لائک اور کمنٹ، یہ 2 چیزیں یوٹیوب مارک کرتا ہے، کیونکہ الگوریدم ہے نا، الگوریدم میں یہ کہ یہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں کمپیوٹرائز، یہ اتنے لائک آئے، اس کے پاس اتنے کمنٹس آئے، اتنا یہ ہوا، اس کا فلو کر دو، اس کو نشر کرو بار بار، ہر جگہ اس کی پبلسٹی کرتے ہیں، تو وہ چینل کی گروتھ ہو جاتی ہے، چینل آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو مجھے تو پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اب میں آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہوں, اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے فی الحال, تو خود ہی سمجھ رہا ہوں میں جتنی میری عقل ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس درخواست پاتے کہ آپ کی وجہ سے یہ چینل ہے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے میرا دل بھی لگ جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں اتنی دیر تک تنہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بولتا ہی نہیں ہوں گھر میں, بات ہی نہیں کرتا, پڑھا رہتا ہوں 6 گھنٹے خاموش. تو مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. مجھے کہ یار میری عمر کے جتنے بھی ہیں نا سب کو خوشی ہوتی ہے. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ ہماری بات پر کتنا عمل کرتے ہیں, اور یہ ویڈیو آپ کی نظر ہے. اللہ حافظ. آپ لوگوں کو یہ پوچھیا ہے 2 عدد, ساتھ میں یہ کلونجی والی ترکاری ہے, چھولے ہیں, اور اس کے بعد حلوہ آ جائے گا. میں کھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ہو ہاتھ جل گیا. عمران چورنگی یہی ہے گلستان جوہر میں بلاک 13 14 15 16 12 اور سب میں نے فلمیں بنائی ہیں, کمرشل ٹی وی کمرشل, یہی فلیٹ ہوگی. تو ہر ایک کو ہم کہتے تھے, ہم کیا کہتے تھے, وہ جو مالک ہوتا تھا نا بلڈر, وہ کہتا تھا VVIP بلاک ہے. پہلے تو VIP بلاک کہنا شروع کیا. گلستان جوہر کی پر رونق شاہراہ پر VVIP علاقہ, جو بھی سینٹر یا شاپنگ مال. تو اس کے بعد پھر VVIP علاقہ آ گیا, VIP علاقہ. میں نے 1980 میں ایک فلم بنائی تھی KDA اوورسیز بینگلور, گلستان جوہر, KDA اوورسیز بینگلور گلستان جوہر میں. تو اس طرح سے میں کمنٹری کرتا تھا اس وقت. تو تھوڑا سا اب تو آواز بھی پیج ڈھیلے ہو گئے, ووکل باکس کے, ساؤنڈ باکس کے آواز بھی شرلڈ باریک سی آ رہی ہے. تو یہ ہے, اب پیٹرول ڈلوائیں گے, اللہ مالک ہے, یا گھر تو آخر جانا ہی ہے. اچھا یہ ہے صاحب لکھا ہے, عوام کو اذیت مت دو, انڈر پاس مکمل کرو. عوام کا کیا ہے یار, عوام کو کہیں بھی ڈال دو, عوام تو رہ ہی لے گی. عوام کی تو مجبوری ہے, کہاں جائے ورنہ, بال بچوں کو لے کر آدمی کہاں جائے. سیٹ بیلٹ بھی ضروری ہے. اب سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہوں, بکر لگا رہا ہوں, بکر جائیں گے. یہ
اصل میں تو جو لگانا ہے تو زور لگانا ہے اس پہ، یہ تو نکل ہی جا رہا ہے بار بار. اچھا لگ گیا. اب جناب یہ ہم نکلے منور چورنگی گزر گئی. اب ہم یہ افران فلیٹ ہیں، یہ آ گئی کامران چورنگی. یہی ہے گلستان جوہر میں بلاک 13 14 15 16 12 اور سب میں نے فلمیں بنائی ہیں، کمرشل ٹی وی کمرشل یہی فلیٹ ہوگی. تو ہر ایک کو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے، وہ جو مالک ہوتا تھا نا بلڈر، وہ کہتا تھا VVIP بلاک ہے. پہلے تو VIP بلاک کہنا شروع کیا. گلستان جوہر کی پر رونق شاہراہ پر VVIP علاقہ، جو بھی سینٹر یا شاپنگ مال. تو اس کے بعد پھر VVIP علاقہ آ گیا. VIP علاقہ میں نے 1980 میں ایک فلم بنائی تھی KDA اوورسیز بینگلور، گلستان جوہر KDA اوورسیز بینگلور گلستان جوہر میں. تو اس طرح سے میں کمنٹری کرتا تھا اس وقت. تو تھوڑا سا اب تو آواز بھی پیج ڈھیلے ہو گئے، ووکل باکس کے، ساؤنڈ باکس کے آواز بھی شرلڈ باریک سی آ رہی ہے. تو یہ ہے. اب پیٹرول ڈلوائیں گے، اللہ مالک ہے. یہاں گھر تو آخر جانا ہی ہے. بالآخر گھر پہنچ ہی گیا، اور راستے کی بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دی تھوڑی بہت. اور گھر پہنچا میں تو دوائیاں لینی تھی وہ بھول گیا. اب کیا کریں یار، دماغ کام نہیں کر رہا ہے اتنا، چیزیں بھول جاتا ہوں میں. کوئی بات نہیں، چلیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، کمنٹ کر لیں. اللہ حافظ.